بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ میرے چند ایک احباب، عقیدت مند، ارادت مند دوست، محبین کی یہ خواہش ہے کہ درود تاج پر بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ تو درود تاج کے اوپر تقریباً پہلے سے موجود 5-6 ویڈیو ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک ہفتے کے اندر ان کی یہ خواہش دوبارہ سے پوری کر دی جائے گی، اور کوشش کروں گا کہ پرمغز پرحاصل جو فوائد اور برکات ہیں درود پاک کی، وہ آپ کو بیان کروں۔ درود تاج کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے چلا ہے، کس نے اس کو لکھا ہے، وہ پوری تاریخی بات انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ لیکن جو اس کے کمالات ہیں، فیوض و برکات ہیں، ہمیں غرض اس سے ہونی چاہیے۔ ہم کسی بھی عمل کو جب کرتے ہیں تو ایک ریاضت کے طور پر، ایک مجاہدے کے طور پر، ایک صبر اور آزمائش کے طور پر کریں تو پرتاثیر ہوتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رات کو عمل پڑھ کر سوئیں اور صبح ہم ولی کامل اولیاء کی پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں، اور ہمارے اندر سے وہ کرامات اور ما فوق الفطرت باتیں صادر ہوں کہ لوگ دیکھ کر انہیں حیران ہوں، متحیر ہوں۔ یہ جو کرامات ہوتی ہیں نا، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے ظاہر ہو بھی جائے نا تو اس کو چھپا کے رکھا جائے، اور اولیاء کی کرامات برحق ہیں لیکن ان کو چھپانے کا بھی حکم ہے۔ جس طرح عورتیں اپنے مخصوص ایام کو چھپاتی ہیں، اس طرح اولیاء کرامات کو چھپاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ اگر کسی سے کوئی عمل، کسی فعل یا کسی ریاضت اور مجاہدی کی وجہ سے کوئی کرامت ظاہر ہو بھی جائے تو اس کو لوگوں پر عیاں نہ کریں۔ علماء مشائخ چشت یہ لکھتے ہیں کہ اگر ولایت کے درجے 7 ہیں، 70 ہیں یا 100 ہیں، تو ان میں سے جو کامل طور پر سارے درجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صبر، ضبط اور امانت سمجھ کر اس کو اپنے پاس ہی رکھے، ڈکارتا نہ پھرے۔ اگر کسی آدمی نے 7 درجوں میں سے 2 درجے حاصل کر لیے اور اس سے صبر نہ ہو سکا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیکھا، میرے ہاتھ سے یوں ایسے ہوا، دوسرے درجے پر وہ جا کے رک جائے گا، باقی کے 5 درجات اس کے اوپر نہیں کھلیں گے۔ یہ بات یاد رکھو۔ 70 درجات ہیں، 3-4 کھل گئے، لوگوں کو بتانا شروع کیا تو باقی کے باقی سارے بند ہو جائیں گے، ان تک وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ جو 4-5 درجے میں اتنا پہنچ گیا تو 70 درجے پر جب پہنچے گا اس کا کمال کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے ایسے علوم عطا کیے، ایک علم ایسا اخص الخواص کے لیے، اور اس کو میں عام لوگوں پر ظاہر کروں تو لوگ مجھے پتھر مارنا شروع کر دیں، مجھے قتل کر دیں۔ تو اس لیے اعمال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ریاضت اور مجاہدہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر بڑی عجیب و غریب بات دیکھی ہے جو کسی اور میں نہیں تھی، کہ آپ 98 برس کی عمر میں
فوت ہوئے، اتنا عرصہ آپ زندہ رہے، لیکن موت سے پہلے کسی نے آپ کا پہلو زمین پر لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ جب کسی نے دیکھا تو بیٹھے ہوئے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گفتگو کا مطلب فضول عام گپ شپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جس وقت بھی دیکھا مراقبے اور مجاہدی کی صورت میں دیکھا۔ ابو محمد جریری ایک مرتبہ پورا 1 سال مکہ میں قیام پذیر ہوئے، لیکن اس سارے عرصے میں نہ کسی سے ہم کلام ہوئے، نہ سوئے، نہ بیٹھے، نہ زمین پر اپنے پہلو کو رکھا، نہ پاؤں پھیلائی۔ یہ ہے ریاضت، یہ ہے مجاہدہ۔ اور یہ بات کہاں سے پائی ہے؟ آپ نے پوچھا اتنے بڑے مجاہدے کیوں کرے آپ کو اس عہدے پر، منصب پر فائز ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس صدق باطن کی بدولت جس کی حقیقت کو سمجھ لیا اور میرے ظاہر کو اس کی قوت عطا کی، جس نے اسے برداشت کر لیا۔ اندر کا جو صدق ہے، جو طلب ہے، وہ طلب سچی ہو، وہ صدق مقال کا قائل ہو، عقل حلال کا قائل ہو، قلت نوم کا قائل ہو، تو یہ سارے مجاہدے، ساری ریاستیں اس بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ روڈ کنارے جو مجذوب سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان کا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ لوگوں کی نظر میں بڑا پراگندہ ہوتا ہے، لیکن وہ رہتے اس لیے ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے۔ وہ ہر وقت تجلیات الہی کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ نفخات الانفس، ان کے وہ جو سانس ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو نظریں ہیں، وہ رحمان کی باتیں سانسیں ہیں، یہ عام انسان کی نہیں ہیں۔ تو اس مرتبے تک جو بندہ پہنچنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ صدق مقال، عقل حلال، قلت نوم، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ریاضت کریں، مجاہدہ کریں، تسبیحات پڑھیں، لیکن جب تک ہم اپنے کھانے کا، اپنی گفتگو کا انداز تبدیل نہیں کریں گے، وہ کرامت، وہ معجزہ، وہ قدرت، وہ طاقت، وہ روحانیت، وہ فراست نہیں آئے گی۔ میں نے کہا نا کہ ایک محفل میں بیٹھے ایک بزرگ کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک بندہ آیا اور ایک بزرگ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو ہاتھ نہیں ملایا، دوسری دفعہ کوئی ہے، تیسری میں تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ صبح والی بات یاد ہے؟ کیا کیا تم نے؟ شرمندہ ہوا۔ اتنی بات کہی اور ساری محفل کے لوگ کان کھڑے کر کے ادھر اور دیکھنے لگے۔ شراب پی لیا۔ جب اس بزرگ نے ان باتوں کو عیاں کیا، شرمندہ ہوا، توبہ کی اتنے لوگوں کے سامنے، تو ایک بندہ کہنے لگا میں اس بات کو نہیں مانتا، علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر الہام کرتا ہے، کشف، سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ افطاری کے وقت احادیث کیا غلط ہیں؟ 70,000 حجابات اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے افطاری کے وقت۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، کیا انسان پھر دیکھتا ہے؟ میں نے کہا کشف، الہام میں فرق ہے، اور مومن کی جو فراست ہوتی ہے اس فراست سے بچو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ ظاہر اور باطن کو دیکھتا ہے۔ اور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ظاہر و باطن میرے سامنے ایسے ہیں جس طرح شیشے کی بوتل میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہو
اور وہ آر پار اس کی نظر جاتی ہے. میں لوگوں کے اعمال کو ایسے دیکھتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے بندہ جب وضو کرتا تھا تو وہ ان کے جسم کے گناہوں کو گرتے ہوئے دیکھتے تھے، ہاتھوں کے، زبان کے، ناک کے، کان کے، آنکھ کے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس چیز کو مجھ سے سلب کر لے، لوگوں کے گناہوں پہ میں مطلع نہیں ہو سکتا. یہ علم غیب تو نہیں ہے، یہ فراست ہے، یہ ریاضت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ یہ فرماتا ہے کہ تم نوافل پڑھو، نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب بن جاؤ گے کہ میں ہاتھ بن جاؤں گا، تم مجھ سے پکڑو گے، پاؤں چلو گے، کان سے سنو گے، آنکھوں سے دیکھو گے، زبان سے بولو گے، گفتائے گفتائے اللہ بہت والی بات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ علم غیب تو نہیں ہے، علم غیب بہت بہت آگے کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے نا، تو اللہ کسی سے رائے اور مشورہ نہیں لیتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن الرُّسُلِ مَن يَشَاءُ، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ عطا کر دیتا ہے. اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے علم پڑھو. علم سے ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں. بعض جگہ پہ نیاز مند ہونا پڑتا ہے اور بعض جگہ پہ ناز کرنا پڑتا ہے. یہ نیاز و نیاز کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی سمجھ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھو، اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا نا جس کی بندوں کو سمجھ تک نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، اس کو زبان عام کر دو، اس ورد کو اپنے لیے لازم قرار دے دو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھنا کہ حی و قیوم تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.